الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں. غنی تھے مال کیا راہ حق میں جان تک دے دی. اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. انہی کی خاطر بیعت خود رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، آج 18 ذو الحج کی تاریخ اور آج کا دن اس لحاظ سے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ سنی علماء کونسل سٹی شیخپورہ کے زیر اہتمام، گجرانوالہ کے زیر اہتمام، قائد ضلع حضرت مولانا مفتی محمد اسلم طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں مولانا اکرام اللہ خان صاحب کی نگرانی میں آج کا یہ شہادت ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار، جس میں عملی طور پر اتحاد امت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں شیر پاکستان مقبول عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکریہ ادا کروں، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی کے مرکزی سرپرست ہیں اور میرے انتہائی دل کے قریب بریلوی عالم دین، خطیب پاکستان، مقرر شیخ بیان حضرت مولانا شرجیل مجددی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ قائد پنجاب مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی مولانا مشتاق چیمہ صاحب
مدثر العلی حضرت مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب جو کہ مسلک اہل حدیث کے ہیں، وہ تشریف لائے، اور میں ان کو بھتیجا ہی کہہ سکتا ہوں، مولانا ابو بکر صدیق صاحب فاروق آباد والے، وہ یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ اس سیمینار میں تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اتحاد امت کا چورن بیچنے والوں کو دیکھا ہوگا، ایک بغل میں نبی کا گستاخ ہوتا ہے، دوسری بغل میں صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے، اور وہ اتحاد امت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایران کے پیسوں پر۔ اصل اتحاد امت یہ ہے، اصل اتحاد امت کا یہ عملی مظاہرہ ہے۔ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، صحابہ کو برحق نہیں مانتا، قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتا، کیا وہ حضور کا امتی ہے؟ آج اس پروگرام سے آپ سبق لے کر جائیں، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ، عظمت صحابہ کے نام پر جو دین کا دشمن وہاں بیٹھا ہو، ایسی محافل، ایسی تقاریب، ایسے جلسوں میں ہم نے جانا نہیں بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ ایک اور بات میں شروع میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ آپ کی، ہمارے حضرت مولانا مفتی فخر عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی مجھ سے پہلے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، ایک لفظ انہوں نے بولا، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جو علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء بریلویہ کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ قرآن و سنت کا نظریہ ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، انہوں نے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حسین کے اس نام کے ساتھ لفظ امام بولا ہے تقریباً 6-7 دفعہ، امام حسین، اور حضرت عثمان کو سیدنا عثمان کہا، حضرت صدیق اکبر کو سیدنا صدیق اکبر کہا، لیکن حضرت حسین کے ساتھ لفظ امام کہا۔ یہ قرآن و سنت کے خلاف نظریہ ہے۔ چند تک پہلے ہمارے ایک اہل حدیث بھائی ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے کالم لکھا، اس کے اندر بھی انہوں نے بیشتر دفعہ یہ لفظ لکھا۔ میں نے فون پہ رابطہ کیا، پھر آپس میں بیٹھک ہوئی، ان کو سمجھایا۔ میرے بھائیوں، آج جن کی عظمت اور شان پہ یہ کانفرنس اور سیمینار ہے، وہ خلافت کے تیسرے امام ہیں، اور نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو خلافت کا تذکرہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا، وہاں خلافت ہے، اور خلافت کا معنی، خلیفہ کا معنی پیچھے آنا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، امام الانبیاء، رحمت کائنات، فخر موجودات، آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور شان کو دیکھ کر کسی نے کیا جملہ کہہ دیا، بہادر خدا بزرگ کوئی، قصہ مختصر نبی کے آگے کوئی نہیں، حتیٰ کہ معراج کی رات آدم کا عیسیٰ سارے انبیاء کو صفوں پہ کھڑا کر کے آپ کے نبی کو، آمنہ کے لال کو، میرے پیغمبر کو، میرے آقا مولا کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا، یہ آنے والا خاتم الانبیاء بھی ہے، استاذ الانبیاء بھی ہے، اور آج سبق یاد کر لو، یہ امام الانبیاء بھی ہے۔
احمد صاحب ہماری ترقی ہوگی، شیر پاکستان ہے بی بی مریم نواز گئی نا چاند لئیے میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے ہوں نا لئیے نو تحصیل بنا ملک صاحب پہ مرے ہوں تحصیل ہے ٹھیک ہے توجہ بھائی ماشاءاللہ سنیت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نبوت کے بعد کیا خلافت کا بولیے بولیے خلافت کا ہمارا سب سے بنیادی اختلاف اسلام کے دشمن کے ساتھ آج ایک نیا جملہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، کس سے ہے؟ بنو امیہ۔ یہ بنو امیہ ہیں جن کی بات میں کرنے لگا ہوں وہ بنو مطا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں یہ جملہ استعمال کروں گا آپ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے۔ بنو مطا، مطا سمجھتے ہیں؟ بنو مطا کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کے بعد خلافت نہیں بلکہ امامت ہے۔ جی امام کا معنی آگے ہونا، خلیفہ کا معنی پیچھے ہونا۔ بس یہ نقطہ سمجھ لو، قرآن و سنت کے بعد عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد خلافت ہے اور پہلا خلیفہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر، بولیے سیدنا ابو بکر، اور دوسرے خلیفہ، سیدنا عمر، تیسرے خلیفہ، سیدنا عثمان، چوتھے خلیفہ، پانچویں خلیفہ سیدنا امام حضرت پھر امام حضرت حسن اور چھٹے خلیفہ سیدنا امیر معاویہ۔ معاویہ رضی اللہ۔ اب عقیدہ امامت سمجھیے، ہم پر سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم کہتے ہیں، ہے نا؟ تم ان کو امام اعظم کہتے ہو۔ آج بات تھوڑی سی میں کھولنے لگا ہوں، عقیدہ امامت سمجھانے لگا ہوں۔ جب امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام محمد کا تذکرہ ہوگا، امام ابو حنیفہ کا ہوگا، تو ان میں جو بڑا امام ہے امام اعظم وہ ابو حنیفہ ہے۔ اور جب نبیوں کا تذکرہ ہوگا تو ان میں امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ عقیدہ امامت، عقیدہ امامت سمجھیے، امام کا معنی آگے آگے ہونا۔ بنو مطا کا نظریہ یہ ہے عقیدہ امامت نبوت سے افضل ہے، نعوذ باللہ معاذ کہہ دیجئے، امامت نبوت سے اور اونچی آواز افضل ہے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں، گزشتہ سال، گزشتہ سے پیوستہ سال بنو مطا کے ذاکروں نے چینلوں پر بیٹھ کے یہ کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے افضل ہے۔ کہہ دیجئے نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگلی بات سمجھیے، میں یہ کسی چھوٹے کی بات نہیں کرنے لگا، جو ایران کا گرو گھنٹال ہے نا، اس کی کتاب میں لکھا ہے فارسی میں، وہ لکھتا ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے۔ اور اگلی بات، ہمارا نظریہ یہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس کا شان نزول پڑھیے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کی تفسیر کو پڑھیے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس کا شان نزول پڑھیے، رب کی قسم ہے، رب جو بتاتا ہے نبی امت کو آگے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جو وحی کا میسج خدا نبیوں کو دیتا ہے، وہ نبی وہ میسج نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، امت تک وہ میسج ٹرانسفر فارورڈ ہو جاتا ہے۔ توجہ سے بات کو سمجھے، بنو مطا کا عقیدہ نبی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ حرام کو حلال نہیں کر سکتے ہیں، حلال کو حرام، حرام
وجہ سے آپ نے امام کہنا ہے، بڑے ہونے کی وجہ سے امام کہنا ہے. بتاؤ اسد اللہ الغالب شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کو امام کیوں نہیں کہتے؟ بتاؤ بیٹوں کو امام کہو، باپ کو کیوں نہیں کہتے؟ اگر عقیدت کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے آپ نے امام لکھنا ہے، کہنا ہے، تو سب سے پہلے پھر کہنا ہوگا امام اول ابو بکر. امام اول کون ہے؟ امام دوم کون ہے؟ امام عمر، جی امام سوم، امام عثمان، امام چہارم، امام علی، بولیے. امام علی. ایمانداری سے ہم اس نظریے سے نہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہم لکھتے بھی امام ہیں اور بولتے بھی امام ہیں اور پڑھتے بھی. امام اسلام میں عقیدہ خلافت ہے، امامت نہیں ہے. دور سے بہت خوب ماشاءاللہ. دور سے بات تو یہیں سے سمجھ آ گئی. خلیفہ کا معنی پیچھے ہونا، امام کا معنی آگے ہونا آگے ہونا. حضور سے آگے کوئی نہیں. واہ واہ بولیے کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں خطباء علماء سے یہ گزارش کروں گا معذرت کے ساتھ آئندہ احتیاط کریں. ہماری جماعت کے ایک یونٹ نے اشتہار چھاپ دیا پرسوں، وہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہا، حضرت عمر کی شہادت کا، حضرت عثمان کی شہادت کا اور شہداء کربلا کا. تو انہوں نے ان کے ساتھ لکھا سیدنا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان اور یہاں لکھ دیا امام حسین. میں نے تھوڑی سی بات ان کو سمجھائی. ہم لفظ امام لکھنے کے منکر نہیں ہیں، جی لیکن ان کے نظریے کے ساتھ نہیں، اپنے نظریے سے اگر ان شہزادوں کو، جنتی نوجوانوں کے سردار کو اور شہید کربلا کو امام کہنا ہے تو سب سے پہلے ابو بکر ان کا نانا ہے، ان کو امام کہو. عمر ان کا نانا ہے، ان کو امام کہو. عثمان ابن عفان ان کا خالو ہے، ان کو امام کہو. لکھو پڑھو. اور پھر ان کے والد محترم شیر خدا جناب اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ ہیں، ان کو امام لکھو. امام لکھو. یہ سبب بھولو گے تو نہیں؟ نہیں. یاد رہے گا یا مفتی صاحب معذرت کے ساتھ. یہ قرآن و سنت، یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے چسکا لے لیا جائے، اور چسکا لینے کے لیے جلسے سنا بھی نہ کرو. یہ جلسے اس لیے ہیں تاکہ عقائد و نظریات کی آبیاری ہو جائے، واہ واہ. عقائد و نظریات کی درستگی ہو جائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع حضرت مولانا شرجیل القدسی صاحب نے شہادت بیان کر دی، اور مولانا منصور صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فضائل صحابہ پہ بڑے خوبصورت جملے کہے، بڑی خوبصورت باتیں کہیں. اور میرے ان کے ساتھ کئی رشتے ہیں. یہ شیخپورہ میں رہتے اور میں بھی، یہ فاروق آباد میں پڑھے، میں بھی وہاں پڑھا ہوں. ایک اہل حدیث مولانا صاحب ہیں، مولانا رانا عثمان شاکر صاحب، نام سنا ہوا آپ نے؟ شہرے والے. یہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم ایک سال کٹھے پڑھتے رہے فاروق آباد. تو مولانا ابو بکر صدیق صاحب، ان کے والد محترم پچھلے دنوں انتقال کر کے، مولانا رفیق طاہر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مجھے بڑی طرح یاد ہے، میں فاروق آباد پڑھتا تھا تو ان کے والد محترم عظمت صحابہ کی تاریخ میں ہراول دستے کے طور پہ کام کرتے تھے. ان کی بڑی خواہش تھی ان کے والد کی کہ میرے مدرسے میں حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ تشریف لائیں. چنانچہ ٹائم لے لیا گیا، بڑی دھمکیاں لگی. جہاں ان کا گھر ہے نا، ان کی مسجد اور مدرسہ ہے، وہاں ارد گرد بڑے بنو متا ہیں، بڑی سازشیں کی، بڑی دھمکیاں کی. لیکن اس مرد کلندر کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیا. انہوں نے سارا کچھ سہ کے مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا بیان اپنے مدرسے میں کروایا، اور وہ ایک تاریخی کتاب تھا. یہ محبتیں اللہ پاک اسی طرح جاری اور ساری رکھے. مولانا صاحب نے جو چبرجی کا ذکر کیا نا، میں بھی اس جلسے کے اندر تھا. تو مولانا جو بریلوی عالم دین تھے نا، وہ شہید ہو گئے. مولانا عارف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی عظمت کو دیکھیے. ریمنڈ کے اجتماع کی دعا تھی، وہ شہید ہو گئے. جرنیل اہل سنت حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدھے وہاں سے آئے ریمنڈ سے مولانا عارف چشتی کے جنازے میں. مولانا کے پاؤں کے اوپر چوٹ لگی تھی، اور پھر اس کی قبر میں لیٹ گئے خود، پہلے پڑھتے رہے.
اور پھر مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے مولانا عارف چشتی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ قبر کی پتال میں اتارا۔ ان کی شہادت کا سبب کیا ہے؟ الحمرہ حال کے اندر یوم صدیق اکبر بھائی جمادی ثانی کو ہم لاہور میں جلوس نکالتے ہیں نا، تو مولانا عارف چشتی شہید نے کہا جلوس آپ بھلے نکالیں لیکن اس کانفرنس کی میزبانی مجھے دے دو۔ الحمرہ حال کے اندر انہوں نے ثانیہ سنیب کے نام سے کانفرنس رکھی، جس کے مہمان خصوصی مولانا ظاہر عثمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا پروگرام ہوا۔ اس وقت سپاہی محمد عروج پر تھی، اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، ان کو گھر آ کے دھمکیاں دی یہ کانفرنس کینسل کر دو، ضیاء الرحمان فاروقی کو نہ بلاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا اسی لیے تو ان دیوانوں کے ساتھ چل رہا کہ اللہ شہادت کی موت دے دے۔ اس کے 4-5 دن بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ یہ آپ کے قریب میں قاسم بھٹی، یہ بھٹی بنگو جو گاؤں، قاسم چودھری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس جلسے کی سیکورٹی کر رہا تھا۔ اس جلسے کی سیکورٹی اس کی ذمہ تھی، جس کا سر آج تک نہیں مل سکا۔ لاش بوری بند ملی تھی اور لاوارث کر کے دفن کر دیا۔ کتنے دنوں کے بعد جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اس کی گردن سے تازہ خون بہ رہا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کے راستے میں جان دینے والے زندہ ہوتے ہیں، یہ مرتے بولو یہ مرتے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہمارے استاد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب ربانی صاحب دامت برکاتہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بندے کے ذہن کے قریب ہو کر بات کرتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا، 4 پائی پر ہے، ہم قبر میں اتار دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ تو انسان اپنی عقل میں سوچتا ہے کیسے زندہ؟ ہم زندہ ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن یہ تو مرا ہوا ہے، یہ تو 4 پائی پہ، یہ تو کھٹے پہ لیٹا ہوا ہے، یہ تو ہلتا نہیں ہے، اس کے کپڑے ہم اتارتے ہیں، غسل ہم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عند ربہم یرزقون، اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ زندہ کھاتے اور پیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی زندہ ہیں، ان کو میں رزق دیتا ہوں۔ انسان کے ذہن کے قریب ہو کر اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، ٹائم بہت ہو چکا ہے، سادہ سادہ سی باتیں آپ کے ذہن کے قریب ہو کر میں نے عرض کرنی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنی سعادتوں سے نوازا ہے، اتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں، گلی محلے میں دیکھیں، قرب و جوار میں دیکھیں، جس بندے کا اچھے خاندان سے رشتہ ہو، تعلق ہو، واسطہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا خوش قسمت ہے، بڑا سعادت مند ہے، یہ بڑے اونچے خاندان کا اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کا تعلق ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بخاری شریف میں توجہ کرنا، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو خط لکھے، خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی۔ ایک ملک کے بادشاہ کو خط ملا، اس نے خط پڑھا، اس نے کہا مکے سے قافلہ کو آئے تو مجھے ملوانا۔ انٹیلیجنس کو آرڈر مل گئے، تلاش شروع ہو گئی۔ اتفاق کی بات ہے چند دنوں کے بعد مکے سے قافلہ آ گیا، اور قافلے کا سردار حضرت ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بادشاہ نے دربار میں بلا لیا ابو سفیان کو، اللہ کے نبی کے بارے میں چند سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا، ابو سفیان یہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں دل تو چاہ جھوٹ بول جاؤ لیکن چاہے کے باوجود غلط نہ کہہ سکا۔ ایک سوال یہ تھا، ابو سفیان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کا یہ خط ہے، آج تک اس کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کسی نے کلمہ چھوڑا بھی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سے ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، انتہا کر دی، کعبے کے رب کی قسم ہے
نسب کائنات میں آنا ہے تو اٹھائیے عثمان کے شجرہ نسب کو، اٹھائیے حضرت عثمان کے خاندان کو، 5ویں پشت اپنے مناب پہ جا کے نبی اور حضرت عثمان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آپ اس کو سعادت سمجھتے ہیں تو حضرت عثمان کے لیے سعادت نہیں ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اگلا رشتہ، حضور کے والد کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے تھوڑا سا، شکر کرو علی، مغرب تو بعد جلسہ شروع ہے۔ آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ بولو زور سے بولو۔ حضرت عبداللہ کی ایک جڑواں بہن تھی، کون؟ نام آتا کسی کو؟ ام الحکیم۔ کیا نام تھا؟ ام الحکیم بیضاء، حضور کی پھوپھی ہیں، جی حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ حضرت عثمان کی سوی نانی ہے۔ کس کی؟ بولیے۔ اچھا آپ جتنا اونچی بولیں گے نا میں تقریر جلدی چھوڑ دوں گا۔ بولو۔ حضور کی پھوپھی حضرت عثمان کی کیا ہے؟ نانی۔ اور سے اور اونچی آواز سے کیا ہے؟ یعنی ان کا ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں کا سلسلہ نسب کس خاندان سے ملتا ہے؟ رسول اللہ۔ رسول اللہ سب کیا تو صلی اللہ ہو۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد اگر رشتہ داری کی جائے، رشتے کی بات ہو، لوگ بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بیاہنے کے لیے یا بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے قومیت بدل دیتے ہیں، جھوٹی پراپرٹی شو کرتے ہیں کہ اس کا رشتہ بیٹی اور بیٹے کا بڑے خاندان میں ہو جائے۔ او بھائیو، آپ کے گجرانوالہ میں، آپ کے گجاگ میں، آپ کے بادر ٹاؤن میں، آپ کے باپتا ٹاؤن میں نہیں، آپ کے چگنا کے اندر ہر کوئی جس کا رشتہ بڑے خاندان سے ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کمال ہے، اس کا رشتہ پیے کے گھر میں ہوا، اس کا رشتہ چیئرمین کے گھر ہوا، اس کا رشتہ فلاں کے گھر میں ہوا۔ یہ تمہارے ماحول اور معاشرے میں اگر سعادت ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ان سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں۔ مولانا رومی نے لکھا، آسمان کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے اور جتنے رہبر آئے، کسی کی 2 بیٹیاں یکے باتی اس کے صحابی کے نکاح کے اندر نہیں آئی۔ یہ اعزاز ملا تو کس کو؟ ذل رحم کو۔ یہ اعزاز ملا تو معاشرے قرآن کو۔ یہ اعزاز ملا تو عثمان ابن عفان کو۔ توجہ، نبی کی 4 بیٹیاں، توجہ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ نبی کی 4 بیٹیاں، سیدہ زینب نبی کی 4 بیٹیاں، سیدہ رقیہ نبی کی 4 بیٹیاں، سیدہ ام کلثوم نبی کی 4 بیٹیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حقیقی اور سلمی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ آج تذکرہ ہو رہا ہے نبی کے دور داماد کا، ابو العاص بھی تو نبی کے داماد ہے، علی المرتضی یہ بھی تو نبی کے داماد ہے۔ آج تذکرہ کرتے ہو توجہ نبی کے نواسوں کا، حسین بھی نواسا ہے، حسن بھی نواسا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آؤ آپ کو بیت اللہ میں لے چلو، بیت اللہ میں بدھ ہے۔ قرآن آتا ہے کل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے فتح مکہ ہے، میں قربان جو لا تثریب علیکم اليوم۔ صحابہ کہنے لگے، سوچنے لگے آج بلال کو انگاروں پہ لٹانے کا بدلہ لیا جائے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکالی آج بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کے ٹکڑے ہوئے آج بدلہ لیا جائے گا، آل یاسر کو ستایا گیا بدلہ لیا جائے گا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے بدلہ لیا جائے گا۔ آئے نبی کہتے صحابہ صحابہ صحابہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ علی جی یا رسول اللہ، میرے کندھوں پہ
कसूर अली नहीं है, हुसैन का बाबा अली नहीं है, कंधों पे आने वाला ये नबी का नवासा